السلام علیکم احباب، زبری زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ لوگوں سے جس موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں، یہ اس سے پہلے بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بھی بات چیت کرتے رہے ہیں۔ یہ مین موضوع جو ہے ہمارا ہے وہ ہے ارشادات نبوی اور کردار سازی کا عمل۔ ارشادات نبوی میں ارشادات نبوی یا احادیث نبوی کی روشنی میں کردار سازی کا عمل، یعنی ہم کس طرح سے اپنے کردار میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی سیرت میں جو ہے وہ سیرت میں جو ہے بہتری لا سکتے ہیں، اور کس طرح ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم احادیث جو ہے ایک ٹاپک پر، موضوع پر، کسی بھی موضوع پر جو حدیث ہمارے پاس موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موضوعات اس موضوع پر خاص طور پر مختلف جگہوں پر جو باتیں کی ہیں، ان سب کا ہم تذکرہ یکجا کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج یہ جو موضوع ہے یہ ہے اللہ کی یاد اور اس کا ذکر۔ تو سورہ بقرہ میں آیا ہے، بس تم ہماری یاد رکھو تو میں تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، تمہارا ذکر کیا کروں گا، تمہاری خیر کیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا وہ ہے، اور میں اب آپ کو احادیث جو ہے وہ سنانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے ویسے بھی ہم بحیثیت مسلمان اپنا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے کسی بھی کام کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، تو ہمارے کام میں بہتری پیدا ہوتی ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری اچھے سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، احادیث کے مطابق عمل کر سکیں اس کام کو کرنے میں۔ تو ایک حدیث جو ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ ہے کہ ہم ہر وہ اہم کام جسے شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو تو وہ ناتمام اور ناقص رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، صبح سے اٹھ کے رات تک جتنے بھی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے، جب کبھی بھی لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا ہو، اگر وہ اپنے اس اجتماع میں اللہ کا نام نہ لیں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے مایہ حسرت اور وبال جان بن جائے گی۔ اور اسی طرح پھر کہا گیا، خداوند عالم کے نزدیک تم میں سے پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر کہا گیا، حضرت موسیٰ ابن عمران نے اپنے پروردگار سے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سوال کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھ سے دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ سرگوشیے میں بات کروں؟ خداوند عالم کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، میں ہر وقت اپنے یاد کرنے والے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا، خداوند عالم فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، صبح کے بعد ایک ساتھ اور عصر کے بعد ایک ساتھ تو مجھے یاد کرتا کر، تاکہ میں تیری ضروریات کے لیے کفایت کروں۔ تو یہ بھی حدیث ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، خبردار لوگوں کا ذکر چھوڑ دو کیونکہ وہ تمہارے لیے بیماری ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، محبت کے باغات کی طرف، جنت کے باغات کی طرف جلدی کرو۔ پوچھا گیا، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر الہی کے حلقے، ذکر کی مجلسیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور جہاں جب آپ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ جنت کے دروازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنت والے کبھی بھی جنت میں اپنے کسی دنیاوی امر پر افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر الہی نہ کیا ہو۔ جنت والے کبھی بھی جنت میں اپنے کسی دنیاوی امر پر افسوس نہیں کریں گے سوائے ان لمحات کے جس میں انہوں نے ذکر الہی نہ کیا ہو، یعنی ہمارے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جو شخص زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے، اور اس کے لیے 2 برات نامے لکھے جاتے ہیں، ایک تو آگ کے عذاب سے بری ہونے کا پروانہ، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا پروانہ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ آگ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور دوسرا نفاق، نا اتفاقی، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتا ہے، اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس طرح کہا گیا، جس کسی کو خدا کا ذکر کرنے والی زبان دی گئی ہو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے، یعنی ایسا شخص جس کی زبان سے خدا کا ذکر ہوتا ہو اور وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ اور
یہ میں نے بتائی دیا شاید آپ کو کہ خداوند عالم کے نزدیک دنیا میں سب سے پسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر کہا گیا کہ یہ میں نے برات نامہ آپ کو بتا دیا ہے، اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث کا ذکر تذکرہ ہے کہ میری امت کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک تو وہ جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، تیسرے وہ جو چوپایوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جو لوگ انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں وہ ہیں جو اپنی ہمتیں صرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں وہ لوگ جو اپنی تمام ہمتیں تسبیح و تحلیل اور تکبیر پر صرف کرتے ہیں، اور چوپایوں سے مشابہت وہ لوگ رکھتے ہیں جن کی کوششیں اور ہمتیں صرف کھانے پینے اور سونے پر صرف ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو ہم بالکل چوپایوں کی طرح ہیں جو صرف کھاتے پیتے اور سو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ دعا رد نہیں کی جاتی جس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا ایک حدیث میں کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو دونوں فرشتے کہتے ہیں تیری ہدایت کا سامان ہوا۔ اگر وہ شخص ساتھ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے کہے تو فرشتے کہتے ہیں تجھے تحفظ حاصل ہوا۔ اگر وہ شخص ساتھ ہی توکلت علی اللہ کہے تو دونوں فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے کفایت بھی کی گئی۔ یہ دیکھ کر شیطان کہتا ہے اب میں اس بندے کا کیا بگاڑ سکتا ہوں جس نے ہدایت حفاظت اور کفایت ہوئی، جسے ہدایت حفاظت اور کفایت ہوئی، پس شیطان نامراد ہو کر بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جان لو کہ تمہارے حقیقی بادشاہ کے نزدیک تمہاری بہترین پاکیزہ ترین درجے کے اعتبار سے بلند ترین اعمال اور ہر اس چیز سے بہتر جس پر سورج طلوع ہو جائے خداوند عالم کا ذکر بجا لانا ہے۔ اس ذات نے اپنے بارے میں یوں خبر دی ہے کہ فرمایا میں اس کا ہم نشی ہوں جو میرا ذکر بجا لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری احادیث ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں۔ پھر کہا گیا جب لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا ذکر بجا لاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں اور تم سب مغفرت کی گئی ہو اور تم سب کی مغفرت کی گئی ہے۔ اور جب بھی لوگوں کا گروہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، اور جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت اگاتا ہے، اور جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت اگایا جاتا ہے۔ یہ سن کر قریش میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس طرح تو جنت میں ہمارے درخت بہت زیادہ ہوں گے، یعنی ہم ان کلمات کا ورد زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر خبردار ایسا نہ ہو کہ انہیں جلانے کے لیے آگ بھیجوں جو انہیں جلا کر راکھ کر دے۔ یہی وہی مطلب ہے جیسے خداوند عالم نے یوں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو، سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کے اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مختلف احادیث میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے لیے بخشش کا سامان پیدا کرتا ہے اور جنت میں اس کو جگہ دیتا ہے۔ تو ہم تو بالکل اس لیے ہم جب بھی جس بھی کام کا اپنے آغاز کریں تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا جو میں نے احادیث نبوی کی روشنی میں کردار سازی کا عمل جس حوالے سے میں نے بات کی ہے اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر، اس موضوع کو آج میں نے جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ کو یاد کرنا ہر لحظہ کتنا اہم ہے، اور اس یاد سے ہمیں کتنی زندگی میں کتنی سہولتیں میسر آ سکتی ہیں، کتنی آسانیاں میسر آ سکتی ہیں۔ تو آج اوشین نیوز پر میں نے اس پروگرام کو پیش کیا، اور شیر امان صاحب کا بہت بہت شکریہ جب سے بھی آپ سے مخاطب تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں جب سے بھی آپ سے کسی اور موضوع پر گفتگو فرمائیں گے۔